اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Let's begin with the headlines. دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat inquires about the health of Qari Shahid Attari. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ The journey of the beloved son of Amir Ahl Sunnat Abu Hilal Haji Bilal Raza Attari Al-Madani in Tanzania, East Africa. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Nigahn Ashura presents Madani pearls during the Silsila Zehni Azmaish from South Africa. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ And now the details. In a video message, Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah inquired about the health of Qari Shahid Attari. He also offered dua for his recovery. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیق عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے قاری محمد شاہد عطاری، مؤذن و نائب امام مسجد کنز الایمان، بابری چوک، باب المدینہ، کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ عمران حامد رضا نے اپنے ابو یعنی نگران شورا حاجی عمران کو اور حاجی عمران نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کا حادثہ ہو گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ پر رحم فرمائے۔ بیٹے صبر کرنا، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ یا اللہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ قاری صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ان کے سارے زخم بھر جائیں اور دل پر زخم مدینہ نصیب ہو جائے۔ مدنی مذاکرہ پابندی سے سننے والا بنا، سنت و بر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والا بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Here is the journey of the beloved son of Amir Ahl Sunnat Abu Hilal Haji Bilal Raza Attari Al-Madani in Tanzania, East Africa. Have a look at the visuals of his arrival and Madani activities. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے شہزادے الحمدللہ اس وقت ایسٹ افریقہ کے ملک تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کا جدول یہاں پر الحمدللہ بیان کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ ابھی یہاں تنزانیہ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے، اس کے ایک وفد نے شہزادے حضور سے ملاقات کی سعادت حاصل کی ہے اور دعائیں لی ہیں،
اور الحمدللہ انہوں نے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کیا ہے، اچھی اچھی نیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کی خوب خدمت کرنے کی، دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسٹ افریقہ میں انشاءاللہ عز و جل شہزادے حضور کا دارالسلام میں 17 سپٹمبر کو NHC سمورا ہال کے اندر ایک عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ تو ایسٹ افریقہ کے اسلام بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی بھرپور کوشش کریں، تنزانیہ والے کوشش کریں، دارالسلام والے کوشش کریں کہ اس اجتماع میں حاضر ہوں، اور اجتماع کے بعد خوب جو مدنی قافلے سفر کریں گے ان میں بھی سفر اختیار کریں۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ During the Silsila Zehni Azmaish, Nigran Ashura presented Madani Pearls in Tears. He participated live in the Silsila from Sufi Nagar, Durban, South Africa. صوفی نگر ڈربن کے علاقہ ہے اوور پورٹ، یہاں پر الحمدللہ مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا، فیضان رضا مسجد ہے۔ یہاں کا جو سورج ہے وہ برننگ سن کہلاتا ہے، سن بن کہتے ہیں اس کو۔ یہاں باقاعدہ کریمیں ملتے ہیں، سن بن کریمیں یہاں پھر ملتی ہیں۔ یہ بھی میں نے اس بار وہ کریم بھی دیکھی اور یہ سارا ہوا۔ اس وقت سورج اتنے فاصلے پر ہے اور اپنی پیٹھ پر ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف کو ہوگا، گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، نماز قضا کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کا حال کیا ہوگا، غیبت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والوں کا حال کیا ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ہم تو عبادت کر بھی جاتے ہیں تو اخلاص کا پتہ نہیں ہوتا، گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، عادی ہو گئی گناہ کے، عادی مجرم ہوتا ہے نا کہ جب تک گناہ کرے نا اس کو لطف نہ آئے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، آئے میں لائے جلو میں جلو رب کی قسم بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ جو اس قدر جرائم میں مبتلا رہا ہو وہ حساب کتاب کے لیے کیسے خود کو حاضر کر سکے گا؟ قیامت کے روز ایک پکار آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ کیسا عجیب حال ہوگا، تو اپنے آپ کو دیکھے، اپنے کرتوتوں کو دیکھے، ہمیں اگر میزان عمل پر لا کر کھڑا کیا گیا اور ہمارے عمل تولے گئے تو بھی دیکھ لینا، آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھوں، میں کیا کتنی گناہ کتنے، کون سا پلڑا ہلکا کون سا پلڑا بھاری۔ ہمیں قیامت کے روز کھڑا ہونا ہے، اٹھنا ہے قیامت کے روز، کب روح نکل جائے پتہ نہیں ہے، کون سی سانس زندگی کی آخری سانس ہے پتہ نہیں ہے۔ At the Madani Markaz Faizan Madina in Sardarabad, Punjab, Pakistan, Nigan Pakistan Intizami Kabina Haji Shahid Attari recently presented Madani Pearls to Majlis Maktubat o Ta'wizat Attariya and the Islamic Brothers from Chishti Kabinat. اب لوگ گھوڑے سوار، امیر علیہ سنت کو بہت ہی پیارا رسالہ، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور اللہ توفیق دے لنگر بھی کریں گے۔ سب ذہن بنائیں، بہت پیارا رسالہ ہے،
قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ سب کو معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو. اللہ میں توفیق دے گھر 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 پہنچائیں. ہمارے علاقے مشاورت کے نگران مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں تو ذہن بنائیں کہ اپنے علاقے میں گھر گھر یہ رسالہ پہنچانا ہے. دعوت اسلامی نے عشر جمع کیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ زمین کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, فصل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, اور عشر ہمارے مدنی کاموں میں معاون بھی ہوا اور وہ بھی گناہوں سے بچے. اسی طرح یہ رسالہ پڑھیں گے, عام کریں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ قربانی کس کس پر واجب ہوتی. ایک بکرا گھر کے کئی افراد کے لیے کفایت نہیں کرتا, جبکہ وہ صاحب نصاب ہیں اور مالدار ہیں, غنی ہیں, اور ایک ہی بکرا ساری فیملی کی طرف سے. تو جب یہ رسالہ عام کریں گے تو ان کو پتا چلے گا اور انشاءاللہ عز و جل وہ گناہ سے بچیں گے اور ہمیں قربانی کی کھالیں بھی ملیں گی. تو اس رسالے میں امیر اہل سنت نے عیبدار جانوروں کی تفصیل بیان کی ہے جن کی قربانی نہیں ہوتی. یہ بھی جہالت ہے اور بیچارے بہت سارے قربانیاں ضائع کرتے ہوں گے. قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا, اونٹ نہر ہو رہا ہے, گائے, اس کو گرائیں گے کیسے, یہ اتنا بھاری برگم بیل جو ہے اس کو گرائیں گے کیسے, تماشے دیکھ رہے ہیں. یہ تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ تو یہ رسالہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا. قصاب کے 20 مدنی پھول, قصاب کی بھی تربیت کی امیر اہل سنت. پھر گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے, اس کی تفصیل تو اچھوں کو پتہ نہیں ہو. گوشت کھانے کا بڑا شوق ہے تو یہ بھی تو سیکھو نا بھائی, کیا کھانے کی اجازت ہے اور کیا کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس رسالے میں بہت کچھ ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ رسالہ سدا بہار ہے, صرف قربانی کے موقع پر نہیں. اس موقع پر تو اس کی خاص اہمیت ہے. تو اجتماعی قربانی بھی ہوگی, اس میں بھی ہم نے شرعی طریقے سے سارے معاملات کرنے. اجتماعی قربانی کی مجلس بھی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے اور ڈائریکٹلی مفتی فضیل صاحب اس کو واچ کر رہے ہیں, سمجھیں آپ, تاکہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. اور ہم نے اس کے اقدامات بھی کیے ہیں, مشورے بھی کیے ہیں. اللہ ہماری مدد فرمائے. اجتماعی قربانی کے مدنی پھول, یہ بہت پیارا رسالہ ہے. یہ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کو اس کو پڑھنا چاہیے, بالخصوص وہ ذمہ داران جو نگران ہیں جن کے علاقوں میں, ڈویژنوں میں, کابینہ میں اجتماعی قربانی ہوگی. اجتماعی قربانی کی شرعی احتیاطیں اس میں لکھی ہیں, دارالفتہ اہل سنت کی جانب سے ہماری رہنمائی ہوئی ہے. یہ رسالہ بھی واقع پڑھنے والا, سمجھنے والا ہے. اللہ میں توفیق دے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور مدنی چینل کے ذریعے سے جو بھی ذمہ داران مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو بھی درخواست ہے کہ اجتماعی قربانی سے پہلے یہ رسالہ پڑھنا ضروری ہے. اور اجتماعی قربانی کی جو بھی مجلس بنائیں, جب تک وہ ٹیسٹ دے کر پاس نہ ہو جائیں ان کو اجازت نہ دیں اجتماعی قربانی کی. اجتماعی قربانی کم ہو جائیں گی کوئی بات نہیں, اللہ میں برکت دے گا. زیادہ ہو, غلط ہو نہیں, کم ہو, صحیح ہو, شریعت کے مطابق ہو, اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. امیر اہل سنت احیاء العلوم کی ترغیب جو دلاتے نا, اس کے اندر امیر اہل سنت کا مکتوب موجود ہے. اب یہ دیکھیں اس میں امیر اہل سنت نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل, جہاں میرے آقا اعلی حضرت کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے, وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر بڑا احسان. سرکار اعلی حضرت اور سیدنا امام غزالی رحمہم اللہ تعالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا. غور کیجیے کس طرح امیر اہل سنت ترغیب دلا رہے. خدا کی قسم حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے. اب پیغام سنیے. دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ, مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ, ناظمین و ناظمات, طلباء و طالبات, سبھی مبلغین و مبلغات, تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کو مخاطب کیا ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ نہ کیا تو پہلی فرصت میں فرما لیں. ہے کوئی مرشد کے فرمان پر لبیک کہنے والا؟ اللہ ہمیں نصیب فرما. یہ احیاء العلوم کی پہلی جلد, تو کوئی جلد لے لیں, پانچوں میں سے کوئی ایک لے لیں, وہ ایک پڑھیں اور اس کے بعد جب مکمل ہو جائے پھر دوسری لے لیں. بیانات کی تیاری بھی ہوگی, باطن کی اصلاح بھی ہوگی, بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں نصیب فرما.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ The travelers of a 12-month Madani Qafila departed from Islamabad, Pakistan. Before the departure, guidance was provided and the etiquettes of traveling were described. Take a look. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج ہم مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہ 12 ماہ کے اسلامی بھائی رائے خدا عز و جل میں سفر کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ عز و جل یہ اسلامی بھائی کشمیر، KP کے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آج مدنی قافلوں میں سفر پہ روانہ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مدنی مقصد ہے جو کہ ہمیں باپا نے عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے تحت ان مدنی قافلوں میں ہم نے سفر کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جہاں جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو بھی نمازی بنانا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہاں جو اسلامی بھائی ہمارے قریب آئیں گے ان کو انشاءاللہ ہم نے نیک بنانا ہے، مدنی تربیتی کورس کے لیے تیار کرنا ہے، نماز کے لیے تیار کرنا ہے، نیکی کے کاموں کے لیے تیار کرنا ہے۔ جو دیکھو سن رہے ہیں ان سے بھی التجا ہے کہ وہ بھی رائے خدا عز و جل میں مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ یکم محرم الحرام کو بھی پاکستان بھر سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول 12 ماہ کے لیے رائے خدا عز و جل میں سفر کریں گے، تو تمام ناظرین سے عرض ہے کہ وہ بھی ذہن بنائیں کتنے سفر ہمارے دنیا کے لیے ہوتے ہیں، تو کاش کوئی ایک سفر ایسا بھی ہو جو رائے خدا میں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، 12 ماہ میں ابھی تقریباً 1 سے 1.5 ماہ سفر کیا، اور اس میں فرض علوم کے بارے میں جو حسب حال سیکھنا فرض تھا الحمدللہ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ملی، اور مزید اس کے لیے انشاءاللہ کوشش جاری ہے، سلسلہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ میں ہم علم دین سیکھیں گے، اور جو کوئی سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل آگے دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ پوری زندگی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دعوت اسلامی کو وقف کر دوں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے، باپا کے کرم سے اور دعوت اسلامی کی مہربانیوں سے مجھے اتنا میٹھا ماحول ملا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ الحمدللہ عز و جل میں نے داڑھی شریف سجا لی ہے، امامہ شریف سجا لیا ہے، اور میں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر بھی کر رہا ہوں۔ In Mozambique, Niran Mozambique Kabina carried out various Madani activities during a Madani Qafila. The invitation towards righteousness is being spread in every corner of the world. Here is the effort of spreading the message of Dawat Islami in East Africa. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے،
ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. Let's show you the journeys of the lovers of the Holy Prophet in Madani Qafilas with the hope that one day we'll also be traveling to Madinatul Munawwara, inshaAllah Azza wa Jal. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرا اور اس قافلے کی برکت سے میں نے بہت کچھ سیکھا. الحمدللہ اس قافلے میں میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ بھی سیکھا. میں نے فرض علوم سیکھا اور میں کوشش کرتا ہوں میں گھر جا کر سب کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤں گا. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ. خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. The final of the Silsila Zehni Azmaish has taken place, in which Majlis Ijara stayed ahead. The winning team was awarded the tickets to Madinatul Munawwara through the blessed hands of Arakin Shura. الحمدللہ سیزن 6 ذہنی آزمائش کا فائنل شروع ہو چکا ہے. بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں. سوال ہے ہمارے اجارہ مجلس والوں سے، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا کس کی نیابت یعنی نائب بننے کی مثل ہے؟ شیطان کی نیابت. ابلغ گھوڑے سوار رسالے میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. ایسے لوگ اس معاملے میں شیطان کے نائب ہیں. جواب درست ہے. جب نجومیوں نے فرعون کی خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت ختم کر دے گا، تو فرعون نے کتنے لڑکوں کو قتل کرایا تھا؟ 12,000 سے 70,000. فرعون نے 12,000 یا 70,000 لڑکوں کو قتل کیا. جواب درست ہے.
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق آپ سے سوال ہوں گے. تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کے شہزادوں کے والد کا نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ. پیارے آقا کی سب سے چھوٹی شہزادی کا نام بتائیں. فاطمہ. حضرت فاطمہ کے 2 مشہور القابات بتائیں. زہرا بتول. اعلان نبوت سے کتنے سال قبل آپ کی ولادت ہوئی؟ 5 سال یا 1 سال پہلے. جنتی عورتوں کی سردار کن خاتون کو حضرت کہا جاتا فاطمہ ہے؟ رضی پیارے اللہ. آقا کے وصال ظاہری کے کتنے ماہ بعد آپ کا 6 ماہ وصال بعد. ہوا؟ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق. آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع. آپ کے 2 شہزادوں کے نام بتائیں. حسن حسین. ٹائم ختم ہو گیا. 10 سوال کیے ہیں اور بڑے شاندار جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر حاصل کیے. 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. شاید یہ ذہنی آزمائش کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ایک ہی سوال کے جواب میں 10 نمبر اگر کسی نے حاصل کیے ہوں. سبحان اللہ. اری ہے مدنی عطیات باکس کی اسلامی بھائیوں کی. نمبر پسند کریں. 2 نمبر. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. ہماری امی حضور. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پیارے آقا نے سب سے پہلے کن خاتون سے نکاح فرمایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام بتائیں. لادری. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. لادری. تمام مکہ والے آپ کو کس لقب سے پکارا کرتے؟ عورتوں کے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال تک پیارے آقا کی خدمت میں رہیں؟ لادری. کس ماہ میں آپ کی وفات ہوئی؟ لادری. سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ لادری. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا اور بہت سارے لا ادری ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. صرف 2 نمبر حاصل کیے ہیں. فرق بہت زیادہ بڑھ گیا. اب رکن شورا کے ہاتھوں انشاءاللہ جو رنر اپ ٹیم ہے دوسرے نمبر پر آنے والے 50 ہزار کے مدنی چیک ماشاءاللہ عقیل مدنی بھائی پیش کریں گے. جی مجلس سے مدنی عطیات باکس والوں کو. رکن شورا حاجی امین کے ہاتھوں انشاءاللہ ہماری فائنل جیتنے والی ٹیم کو 92,000 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جا رہا ہے. Here is the journey of Rukn Shura Haji Waqarul Madina Attari in Tanzania, East Africa. He will stay with the beloved son of Amir Ahl Sunnah throughout his schedule. दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा. दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा. In Babul Madina, Karachi, Pakistan, Rukn Shura Haji Fuzail Raza Attari presented Madani pearls to lovers of the Holy Prophet. Have a look. Allah karam ऐसा करे तुझ पे जहां में. अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में. ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो. Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Insha'Allah Azza wa Jal will be back with more. Keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and lying will continue Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. इसे शुरूर फितन से सदा बचा या रब. इसे शुरूर फितन से सदा बचा